Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا. حق تعالی شانہ ادب احترام کے ساتھ دین کی ضروری بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نکاح کی نسبت پر اس وقت یہاں حاضری ہوئی ہے. مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے عنوان سے کچھ باتیں کہی جائیں. اس وقت مجھے خاص طور پر علاقے کے احوال کو دیکھ کر ایک اہم چیز کی طرف ہمارے بھائیوں کو بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ متوجہ کرنا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل میں بہت عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. اگر ہمارے گھر میں بیٹا ہے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بیٹی ہے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن صرف نعمت نہیں، نعمت کے ساتھ یہ بہت بڑی امانت بھی ہے. جس طرح حق تعالی شانہ ہر نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے، امانت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں سے متعلق انہیں ضرور سوال ہوگا. اور اسی طرح امانت سے متعلق بھی ضرور سوال ہوگا. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حق تعالی شانہ نے بیٹا اور بیٹی کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اور جو امانت عطا فرمائی ہے، اس نعمت اور امانت کی ادائیگی اور قدردانی یہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں سچا پکا مسلمان بنا کر رہے. دنیا کے رہنے والے ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ جس طرح اس کو اللہ نے دین اسلام دیا ہے، اس کی اولاد میں بھی وہ دین کو، وہ ایمان کو چھوڑ کر ایمان کو باقی رکھ کر جائے. اس سلسلے میں میرے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری اولاد ہے، 5 کلمے اس کو زبان سے یاد ہے، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد ہیں، نماز کا، روزے کا طریقہ اس کو یاد ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے موٹے موٹے مسائل سے واقف ہے، حج کر لیتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو جتنی دینداری دینی چاہیے تھی، جتنا ایمان دینا چاہیے تھا، ہم اس کو دے کر فارغ ہو گئے. ایک ہے کسی چیز کا جاننا اور ایک چیز ہے کسی چیز کو ماننا. اسلام، ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے. اسلام اور ایمان یقین کے ساتھ ماننے کا نام ہے. دنیا میں اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہے اور اللہ کو رب مانتی ہے، بھگوان اور ایشور اور نہ جانے کیا کیا الفاظ کہتی ہیں. دنیاوی سارے سہارے، دنیاوی سارے معبودان باطلہ، سارے دیوی دیوتا جب پکار کر وہ عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں بھگوان ہمارا بھلا کیجیے، ایشور ہمارا بھلا کیجیے. یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ہے. یہ ہے غلطی کہ وہ ایک کے بجائے بہت ساروں کو معبود مانتے ہیں، لیکن اللہ کا تصور ان کے یہاں بھی ہے. لیکن خالی اللہ کو مان لینا یہ ان کے لیے کافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے
دنیا کے بہت سارے مذہب والے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم مسلمانوں سے زیادہ واقف ہیں، اور کتنے ایسے غیر مسلم شاعر اور شعراء ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بڑے قصیدے اور اشعار بنائے ہیں۔ تو دیکھو، اللہ کو جاننے والے بھی موجود ہیں، نبی کو جاننے والے بھی موجود ہیں، لیکن جان لینا کافی نہیں ہے۔ جاننے کے ساتھ ماننا، تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری اولاد اللہ کو جان لے، اللہ کے رسول کو جان لے، ہم اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا اور اللہ اور اس کے رسول کو یقین کے ساتھ ماننا، یہ دونوں ضروری ہے۔ ماننا اور یقین کے ساتھ ماننا، اس کی نشانی کیا ہے؟ ماننا اور یقین کے ساتھ ماننا، اس کی نشانی یہ ہے، جیسے مثلا دنیا ہے، دنیا میں آدمی دنیا کماتا ہے، اس کو جانتا ہے کہ دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا ہونا ضروری ہے اور دنیا کا نفع مقصود ہے۔ اب جانتا ہے زیادہ، وہ چاہتا ہے کہ دنیا ہے، دنیا ہونی چاہیے، دنیا کی مال و دولت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کا نفع وہ دیکھ رہا ہے کہ ظاہر میں دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اتنی مال و دولت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر کہیں آبادی اور شہر میں چلے جائے، پیاس کہیں پانی پینا چاہے تو آدمی کو پیسے چاہیے، چائے پینا چاہے تو آدمی کو پیسہ چاہیے، پیر چھپانے کے لیے جوتے چاہیے تو پیسہ چاہیے، سر چھپانے کے لیے ٹوپی چاہیے تو پیسے کی ضرورت ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو پیسے کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے تو اس کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لہذا ہر انسان اس کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اگر پیسہ ہوگا تو ہماری یہ ضرورت پوری ہوگی۔ آج کا مسلمان کا حال یہی ہے کہ اس کا یقین ہے کہ دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے آج ہم کمزور مسلمان اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کا، روپے پیسے کا اور انسان کے لیے دنیا کا ہونا ضروری ہے، اور یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، دو پیسے کا نفع بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے، دو پیسے کا نقصان وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض میں شبہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تاجر ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں کا نقصان اٹھا لیتے ہیں، وہ نقصان خوشی سے نہیں اٹھاتے ہیں، مجبوری میں اٹھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی تاجر خوشی سے کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو اگر 100 روپے کا نقصان اٹھاتا ہے تو 1000 روپے اس کے سامنے نفع موجود ہے، ورنہ بغیر نفع کے وہ 1 روپے کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تعالیٰ شانہ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے، اس اولاد کو ایمان والا بنا کر دنیا سے جانا ہماری ضرورت ہے، اور دنیا میں ایمان والا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ، یہ بیٹا اور یہ بیٹی ہمارے سامنے جہاں اللہ کو ماننے والا ہو وہاں اللہ کی بھی ماننے والا ہو، رسول کو ماننے والا ہو وہاں رسول کی بھی ماننے والا ہو، قرآن کو ماننے والا ہو وہاں قرآن کی بھی ماننے والا ہو۔ ماشاءاللہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کا فضل ہے، رسول کو مانتے ہیں، ہوتا ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی نہیں مانتے۔ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، اور اس پر مطمئن ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اولاد بھی مسلمان ہیں، ہم بے فکر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو امانت اور جو دولت بیٹے اور بیٹی کی شکل میں دی ہے، جہاں اس کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ضروری ہے وہاں اسلامی زندگی بھی اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بستی میں نکاح ہے، نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹا ہے، اللہ کے نام پر ایک بیٹی کے ساتھ، ایک بندی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے نا،
اس امانت کو ہمیں کس طرح پوری تیار کرنی ہے؟ اس امانت کو اس طرح پوری تیار کرنی ہے کہ ایک اجنبی بیٹا ایک اجنبی عورت کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے ازدواجی زندگی گزارے گا۔ آج یہ میاں اور بیوی ہے، کل آگے چل کر یہ باپ بنیں گے، پرسوں آگے چل کر دادا بنیں گے، یہ نانا بنیں گے۔ اگر ان نے ان کو مسلمانی جلوائی ہے، دکھلائی ہے، بتلائی ہے، ان کو معلومات دی ہے، تو میرے بھائی بہت مشکل ہے کہ ان کے پیٹ سے نکلنے والے، ان کی گود میں بڑے ہونے والے یہ اولاد مسلمان باقی ہے۔ ہاں، اگر ہم نے ان کو مسلمان بنایا ہے، دین کو سکھایا ہے اور ان کو عملی اعتبار سے تیار کیا ہے، جس طرح ہماری زندگی میں نماز ہے، ان کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے، ہماری زندگی میں روزہ ہے، ان کی زندگی میں روزہ ہے، ہماری زندگی میں حج کے ادا کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جذبہ ہے، ان کے اندر جذبہ موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر سچائی ہے، ان کے اندر سچائی ہے، ہمارے اندر امانت داری ہے، ان کے اندر امانت داری ہے، ہمارے اندر نوافل کا اہتمام ہے، ان کے اندر نوافل کا اہتمام ہے، ہمارے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کا اور سنتوں کو اپنانے کا جذبہ ہے، ان کے اندر سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہے، تو مانیے کہ اللہ کی اس نعمت کی ہم نے قدر کی ہے اور اللہ کی اس امانت کو ہم نے ادا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اب حالات کچھ الٹے ہیں۔ میں باپ ہوں تو اس بات پر تو میں مطمئن ہوں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، مجھے اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میں اپنی زندگی پر مطمئن ہوں۔ لیکن جہاں میں آگے دیکھتا ہوں تو جہاں اپنی جنت والی زندگی پر مطمئن ہوں، وہاں اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی جہنم والی زندگی پر بے چین اور بے قرار بھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، مشورہ ہوں، میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہے، میری بیوی کو دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی شریعت کی پابند نہیں ہے، میں نے اس کو 1000 کے بدلے 5000 کا سوٹ پہنا ہے اور میں نے اس کو لاکھوں روپے کا زیور پہنایا ہے، میں نے اس کی ہر تمناؤں کو پورا کیا ہے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں میں نے اپنے رات دن خون پسینے کو یہ کیا ہے، سب کچھ میں نے اس کو کیا ہے، لیکن جس دینداری کو میں نے اپنایا ہے وہ دینداری میں اس کو نہیں دے سکا، اور اس کی بے دینی پر میں اپنی دینداری کے ساتھ مطمئن ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی بیوی کی بے دینی پر ہم مطمئن ہو، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی نوجوان بیٹی کی بے دینی پر مطمئن ہو اور ہم اپنی دینداری پر مطمئن ہو اور اپنے نوجوان بیٹی کی بے دینی پر ہم مطمئن ہو، بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خدشہ ہے، اطمینان نہیں، مارے فکر کے ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی دینداری ہے؟ کیا دنیا کا آج کا کوئی باپ یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک دکان اس کی ہے، ایک دکان اس کے بیٹے کی ہے، وہ روزانہ شام کو 10,000 روپے کما کر لاتا ہے اور اس کا بیٹا روزانہ 1,000 نقصان کر کے آتا ہے، کیا وہ مطمئن ہوگا اس پر؟ ہرگز مطمئن نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر میں 10,000 کماتا ہوں، میرا بیٹا 15,000 کمائے، میرا بیٹا 20,000 کمائے، میرا بیٹا 25,000 کمائے، اور کچھ نہیں تو 10,000 تو کمانا ہی چاہیے، اس سے کم نہیں، اور بھی زیادہ کیا تو وہی نقصان نہیں جانا چاہیے، 2,000 3,000 تو روزانہ کمانا چاہیے۔ بھائی دنیا میں ہر بات کا یہ جذبہ ہے یا نہیں؟ اگر ہر بات کا یہ جذبہ ہے تو آخر یہ باپ اپنے بیٹے کی کمائی میں نقصان کو برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی دینداری کے ساتھ اپنے گھر کی بے دینی پر کیوں مطمئن ہے؟ وہ اپنی دینداری کے ساتھ اپنے نوجوان بیٹی کی بے دینی پر کیوں مطمئن ہے؟ وہ اپنی دینداری کے ساتھ اپنے نوجوان بیٹی کی بے دینی پر کیوں مطمئن ہے؟ اس کو کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائی اگر یہی حال رہا تو یاد رکھیے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، پیٹ سے نکلنا والی اولادیں، گود میں بڑے ہونے والی اولادیں، نام تو اسماعیل اور اسحاق ہو سکتی ہے، دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں مرتد ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین عملی شکل میں ہم اپنے پچھلوں کی طرف، اپنے اولادوں کی طرف منتقل کریں اور اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اگر اس فکر کے ساتھ ہم نے ایک بیٹے کو نوجوانی پر پہنچایا،